بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 19 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو مد کے بارے میں مزید معلومات دی جائیں گی۔ جیسے کہ کل کے سبق میں خاکسار نے عرض کیا تھا کہ مد کی بہت ساری اقسام ہیں، تو ان کے تعلق میں بتایا جائے گا، اور مد کسے کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو اس تعلق میں بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خاکسار آج کے سبق میں آپ کو مد کے تعلق میں بتانا چاہتا ہے۔ کل بھی خاکسار نے عرض کیا تھا کہ مد کے معنی لغت کے لحاظ سے کھینچنا، لمبا کرنا یا لانگ کرنا ہے۔ اور حروف مدہ 3 ہیں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ زبر والا حرف الف کے ساتھ، زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ، اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آپ کو 2-3 مرتبہ یہ بات بتائی گئی ہے، اس لیے کہ مد کی شروعات انہی 3 حروف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ بھی جس طرح کھڑا زبر والا حرف الف کے ساتھ اس کے قائم مقام کے طور پر کھڑا زبر ہے، اسی طرح کھڑی زیر جو ہے یہ زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ اس کا قائم مقام ہے، اسی کا بالکل سملر ہے، اسی کی طرح اس کو ہم کھینچیں گے۔ اور اسی طریقے سے پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ اگر ہوگا تو الٹا پیش جو ہے نا وہ دونوں کی آواز سیم ہوگی، دونوں کی آواز بالکل اتنی کھینچی جائے گی جتنا کہ یہ پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ اگر ہوگا تو الٹا پیش اگر کسی حرف کے اوپر آئے گا تو دونوں کی آواز برابر ہم کھینچیں گے، دونوں کو اتنی ہی مقدار میں کھینچا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آگے جب ہم چلتے ہیں حروف مدہ کے بارے میں، نہیں اس کے مدات کے بارے میں، تو اس کے بعد پھر ان کی جو اقسام آتی ہیں، مد کی دراصل 2 اقسام ہیں۔ کل بھی یہ بات بتائی گئی تھی مختصراً، لیکن آج کا جو سبق ہے وہ زیادہ تر اسی پر مد کے بارے میں ہے۔ اس میں مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون ہو۔ مد اصلی وہ ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، جیسے نوحیہا، نوحیہا، حمزہ بھی نہیں ہے اس میں اور نہ ہی آگے وقف کوئی ساکن حرف ہے۔ اور مد فرعی ہے مد فرعی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ سکون مطلب حرف ساکن ہو آگے، یعنی جس کے اوپر جزم ہو۔ تو 2 باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، مد کی 2 اقسام ہیں۔ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، جیسے ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ آتا ہے نوحیہا۔ پھر مد فرعی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارضی وقفی اور مد لازم۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ مد فرعی کی 4 اقسام ہیں، یعنی 4 ٹائپ کے جو ہے نا یہ یہ مد ہیں، جس میں نمبر 1 ہے مد متصل، پھر نمبر 2 ہے مد منفصل، اور 3 نمبر پر ہے مد عارض وقفی،
اور چوتھے نمبر پر مد لازم ہے۔ اب مد متصل جو ہے وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، جس میں آپ اس دھیان سے سنیں اس بات کو، یعنی مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، جیسے کہ جاء۔ اب جیسے یہ ہے، یہ آپ یہ دیکھیں دھیان سے، سواء، یعنی اسی کلمے میں اسی حرف کے اندر، یہ جو اسی لفظ کے اندر حمزہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ اب اس کی مثال ایک تو یہ دی آپ کے سامنے سواء، پھر اس کی مثال اور بھی جاء، جیء، سوء۔ اب جیسی ہے لیسوء، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے، جو مثال ہے اب خاکسان آپ کے سامنے دی ہے۔ تو یہ ہے مد متصل۔ اچھا، اب مد منفصل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، جیسے کہ ما انزل، ما انزل۔ اب یہاں پر بھی اس کی مثال جو ہے یہ دیکھیں نا، اب یہ ہے یہاں پر بہا، او حمزہ جو ہے نا، یہ الف کے اوپر زبر آنے سے اس کی حمزہ بن گئی ہے بہا او۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مد منفصل۔ مد منفصل وہ مد ہے کہ جس میں حمزہ دوسرے کے اپنا کلمے میں آئے۔ اب یہاں پر حمزہ جو ہے وہ دوسرے اس میں آ رہی ہے کلمے میں، یعنی سے پہلے جو حرف مد والا حرف ہے، ہا جو ہے حرف مد ہے اس میں، لیکن اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اندر آ رہی ہے حمزہ۔ تو یہ مثال ہے مد منفصل کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے مد عارض وقفی۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی جگہ سے ہو، جیسے یعلمون، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے یعلمون۔ نستعین، نستعین۔ تکذبان، تکذبان۔ تو یہ ہے مد عارض وقفی۔ نہیں، عارض کا مطلب ہے کہ جسے ہم ٹیمپریری کہتے ہیں، عارضی، کیونکہ اگر اس میں وقف نہیں کریں گے ہم، یعنی مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین لفظ ہے، لیکن جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو وہ عارضی وقف ہوا، پرماننٹ وقف نہیں ہے وہ۔ لیکن جب ہم اس میں عارضی وقف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں مد کی، یعنی وہ اپنا اس کو کھینچنا ہے ہم نے، چونکہ وقف کر رہے ہیں اس پہ، اور وقف کی وجہ سے اس کو ہم کھینچیں گے۔ یعنی سکون بھی لگ رہا نا، جو عالمین تھا لیکن نون کے اوپر کیا آ گیا؟ ساکن ہو گیا نون، عالمین ہونے سے، تو اس لحاظ سے اس میں وہ اس کو ہم کھینچیں گے۔ اس کی مثالیں میں جیسے دی عالمین، یعلمون، تعلمون، مؤمنین، متقین، اور بہت ساری اس قسم کی جو ہے نا مثالیں ہیں۔ یہ ہے مد عارض وقفی۔ اب جو ہے چوتھے نمبر پر مد لازم ہے۔ مد لازم وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ اصلی سکون کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی وہاں وہ لفظ ساکن ہو، پہلے سے ہی اس لفظ کے اوپر جزم ہو۔ سکون اصلی وہ سکون ہے جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے۔
یعنی مطلب وہ ہر حال میں سکون جو ہے نا اس لفظ پر جو ہے نا وہ ہو رہا ہو اور اس کو کبھی بھی بدلا نہ جا سکے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس حرف کو ہم نے اس پر بھی جو ہے نا وہ حرف یہ اپنا یہ وہاں پر بھی جو ہے نا مد لازم، چونکہ لازم ہے وہاں پہ وہ مد، جیسے کہ یہ عارضی وقفی ہے کہ عارضی وقف تھا تو وہاں مد ہو گیا ہے. لیکن یہ جو مد لازم ہے اس میں وہ کمپلسری جسے ہم کہیں گے کہ وہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم یہ چار مد کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ چار قسم کے جو ہے نا وہ مد ہیں، اور یہ جو مد ہیں ان کو چاروں کو ہم نے ہر حال میں جو ہے نا وہ کھینچنا ہے. جیسے کہ عارضی وقفی والا بھی بتایا آپ کو، مد متصل بھی بتایا ہے، مد منفصل بھی بتایا ہے، اور مد لازم بھی بتایا ہے. چاروں مد آپ کو بتائے گئے ہیں، اور چاروں کی جو ہے نا وہ کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ مختلف ہے. جو قراء حضرات ہیں، یعنی جو قاری حضرات ہیں، مختلف ہیں ان کے بیان کے مطابق، مختلف انہوں نے بتایا ہے. کسی نے کہا ہے کہ یعنی 3 الف ہے، کسی نے کہا کہ 5 الف ہے. تو 3 سے لے کر 5 الف تک جو ہے یعنی ہم نے اس حرف کو کھینچنا ہے جس میں اب اس کلمے میں یعنی اسی حرف کے اندر حمزہ ہوگی. جیسے کہ میں نے یہ مثال آپ کو دی یہاں پہ، یہ سواء، پھر مثال ہے اولئک ولا الضالین. تو اس میں یہ دیکھیں اس کو ہم نے کھینچنا ہے. پھر اس طرح جاء، جیء، شاء اللہ. یعنی اس قسم کی بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں ہیں، چند ایک مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں. تو یہ اس کو ہم نے 5 الف کے برابر، اس کو 3 سے لے کے 5 الف کے برابر اس کو ہم کھینچ سکتے ہیں. جو دوسرا جو ہے جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، یہ دیکھنے یہ اسمی آ رہا ہے، یعنی دوسرے کلمے میں جہاں حمزہ ہوگی تو وہاں پر کیا کریں گے ہم. اب دیکھیں نا حرف مد، جو مد والا جو حرف ہے وہ یا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مد والا حرف کیا ہے، یا ہے، حرف مد. لیکن یہاں آگے پھر حمزہ آ گئی ہے، لیکن دوسرے کلمے میں ہے یا ابلیسو. تو کیا ہوگا، یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ مد بن کے مد آ گیا اس پہ. یہ صرف اس حمزہ کی وجہ سے مد آیا، اگر یہ حمزہ نہیں ہوتی تو مد نہیں آنا تھا اس کے اوپر. اسی طرح آپ یہ دیکھیں آتینا. اب آتینا جو ہے اس میں مد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ حمزہ آ گئی ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کی حمزہ بن گئی ہے، حمزہ کی آواز دے گا، یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ نون کے اوپر الف یعنی اس حمزہ کی وجہ سے نون کے اوپر مد لگ گیا. تو یہ اس کو ہم نے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. آتینا آل. اب یہ دیکھیں یہ اسی کلمہ میں ہے، یہ دیکھیں یہ ہے وہ جو 3 سے لے کے 5 الف کے برابر تک. نساء سائحات. یہ جو ہے یہ چونکہ اسی کلمے میں ہے، یہ اس کے ساتھ ہے حمزہ، اس سے الگ نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں سائحات، یہ ایک ہی ہے لفظ، ایک ہی پورا لفظ ایک ہے. تو اس میں جب حمزہ بیچ میں آ گئی ہے حرف مد کے بعد تو ظاہر ہے پھر اس نے جو ہے نا وہ 3 سے لے کے 5 الف کے برابر اس کو ہم نے کھینچنا ہے. اب یہ لفظ دیکھیں بطائنها، بطائنها. تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے، اور وہی یہ مد ہے. اور جو مد آپ کو بتایا ہے ابھی کچھ دیر پہلے مدات کے بارے میں جو آپ کو بتایا ہے. تو آخر پر میں یہ بات پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں
کہ مد کی جو ابتدا ہے وہ بار بار میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ کھینچنا، قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں جو جن الفاظ کو کھینچنا ضروری ہے ان کو ہمیں کھینچنا چاہیے۔ کھینچنے سے ایک تو یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، دوسرے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ایک نکھار بھی پیدا ہوتا ہے، ایک پڑھنے بھی میں جو پڑھنے والا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے، ایک حسن بھی آ جاتا ہے پڑھنے میں کہ اچھا یعنی پڑھ رہا ہے پڑھنے والا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جہاں کھینچنے کی ضرورت نہیں وہاں اس کو ایسی بلا وجہ کھینچنا شروع کر دیں۔ لیکن چونکہ مد ہے، مد کی کھینچنے سے ترتیل بھی اچھی ہوتی ہے، ترتیب بھی اچھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے مد کے بارے میں خاص طور پر جو ہے نا وہ خاکسار آپ کو بتا رہا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اپنے کہ مد کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آج کا جو سبق تھا وہ صرف مد کے بارے میں تھا، اور مد کی جو مثالیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ 4 قسم کے جو مدات ہیں آپ کو بتائے گئے ہیں، وہ آپ نے سن لیے ہیں۔ 4 مد ہیں، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد عارض وقفی ہے، اور مد لازم ہے۔ 4 مد ہیں، تو چاروں کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تفصیل کے ساتھ، حرف مدہ سے لے کر اور ان چاروں مد تک۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو آئندہ آپ کوشش کریں کہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ پڑھیں۔ تو میں آپ کو یہیں پر جو ہے نا وہ اکتفا کرتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے وہ اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں سمجھنے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔